اس ملک کے اندر روڈ بھی نہیں، اس ملک کے اندر روزگار بھی نہیں. یہ میرے بھائی سبزی منڈی والے، آپ جانتے کہ ہم کہاں پہنچے. اس ملک کے اندر روزگار بھی نہیں ہے، اس ملک کے اندر نوکریاں بھی نہیں ہیں، روڈ نہیں، اسپتال نہیں، اور اللہ کو پانی کا نظام نہیں، بجلی کا نظام تباہی تباہ، اندھیر نگری چوپٹ راجہ، کچھ بھی نہیں. کبھی حقو کبھی بخو. 5 سال حقو آ جائیں گے، پھر حقو کہیں گے بخو بڑے بغیرت تھے، انہوں نے 5 سال ملک کو لوٹا. آپ حقو بخو سمجھتے ہیں نا؟ حقو بخو اور تیسرا ہے ٹھکو. حقو بخو ٹھکو. تو حقو کی 5 سال کی جب حکومت رہے گی، وہ کہیں گے بہت بغیرت ہے، یہ بہت چور ہے، ڈکیت ہے، ذلیل ہے، جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے. 5 سال وہ عورتوں کی طرح جو غلط عورتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں، یہ اس طریقہ پر ان کی پوسٹ مارٹم کریں گے حقو بخو کی. پھر حقو چلا جائے گا، 5 سال کے بعد خدا اس کو مردار کرے گا، پھر واپس بخو آ جائے گا. پھر بخو جب آ جائے گا تو بخو آ کر کے کہتے ہیں وہ بڑے بغیرت تھے، انہوں نے ملک کو لوٹا. پھر 70 سال اور 80 سال اس ملک کو ہو گئے 70 سال حقو بخو حقو بخو 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 حقو بخو. مومن کی شان یہ ہے، آپ مومن ہیں. میرے نبی نے فرمایا کہ مومن کی شان یہ کہ لا یلدغ المومن من جحر واحد مرتين، کہ ایک سانپ کے بل سے یا بچھو کے اس کے بل سے مومن کو 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا. اگر بچھو نے ڈنگ مارا تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد مومن بیدار دماغی سے کام لیتے ہیں. لیکن یہ حقو یہ بخو، یہ حقو یہ بخو، یہ حقو یہ بخو. 75 سال انہوں نے حکومت کی، یہ بار بار ہمیں ڈس رہے ہیں، لیکن ہماری بدبختی ہے کہ ہم ان کو منتخب کر رہے ہیں. ہم بار بار. اب 5 سال سے اس سے پہلے ٹھکو آ گیا. پہلے حقو بخو حقو بخو حقو بخو حقو بخو حقو بخو، اب ٹھکو آ گیا در میں. اور ٹھکو نے وہ ہمیں سبق سکھایا کہ آپ یاد رکھیں گے. اب ٹھکو غریب بھی اس دفعہ رہ گئے، اس دفعہ ٹھکو بھی رہ گئے. واپس حقو آ گیا، واپس نہیں بخو آ گیا. حقو نہیں بخو آ گیا، بخو آ گیا. اب 5 سال آپ اسی طریقے پر جو ہے نا بخو 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 بخو. انشاءاللہ 5 سال پورے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس کے بعد واپس ٹھکو 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 نہیں حقو پھر حقو بخو. لیکن ٹھکو بھی بڑی کوشش میں ہے، وہ بھی ہمت اس نے ہاری نہیں ہے، اس نے بھی چھوڑنا نہیں ہے. کہتے ہیں مولویوں نے ملک کیا دیا ہے. تو نے مولوی کو یہ دیا ہے؟ تو نے مولوی کو کیا دیا ہے؟ اس دفعہ یہ جو مہینہ ہے جس کو شعبان کہتے ہیں، اس سے پہلے والے مہینے میں رجب کے اندر وفاق المدارس، جس میں قاری عبدالحمید کا مدرسہ بھی داخل ہے. جن بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا، صرف دیوبندیوں کے وفاق المدارس، سارے دیوبندیوں کی بات نہیں کر رہا، جن بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا پچھلے مہینے میں امتحان دیا، جو مکمل حافظ ہو گئے 1,10,000 ہیں. ہمیں کیا دیا، ہمیں کیا دیا، ہمیں کیا دیا، ہمیں کیا دیا؟ ہم تمہارے جیسے بغیرت لوگوں کو نہیں دے سکتے، باقی ہم حافظ دیتے، عالم دیتے، قاری دیتے، مفسر دیتے، محدث دیتے. تو نے کیا دیا؟ مولوی منظور کی عزت نفس نہیں ہے کہ بھیک مانگ مانگ کر کے تمہارے بچوں کو پڑھاتے. مجھے معلوم ہے آپ کے سبزی منڈی والے، آپ کے یہ جو ہے نا، ان سے ایسے آپ کے خان اور آپ کے چودھری اور آپ کے چور اور آپ کے ملک کے ڈاکو، مجھے پتا ہے کہ آپ کتنا بھتا دیتے ہیں، خوب مجھے معلوم ہے. مولوی کو 5 روپے دے دیا تو چھوٹی مرغی کی طرح کٹ 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 کٹوس 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 کٹوس. وہ اونٹنی بچہ نکالے اعلان نہیں کرتی، گائے بچہ نکالے اعلان نہیں کرتی، اور بکری بچہ دے دے اعلان نہیں. دبئی وہ دمبی وہ بچہ نکالے، لیکن مرغی نے چھوٹا سا انڈا دیا، اس نے خیبر کو فتح کر دیا. اس نے خیبر کو فتح کر دیا. 5 روپے 10 روپے آپ کے اگر کسی مدرسے میں کسی مسجد میں لگے، یہ مولوی ہمارا کھاتا ہے، یہ ہماری مولوی کھاتا ہے، یہ مولوی ہمارا کھاتا ہے، یہ کھاتا ہے. مجھے معلوم ہے نہ آپ کا پیسہ نہ راہ خدا نہ راہ رسول، خوب معلوم ہے. حاجی عبداللہ ناراض ہو جائے گا، مجھے سب کچھ معلوم ہے، مجھے سب کچھ معلوم ہے. میں خوب جانتا ہوں، یہ خوب جانتا ہوں کہ آپ کے سبزی منڈی والوں میں سے سبزی منڈی والے، یہ پٹھان اور یہاں پر بلوچ، میں خوب جانتا ہوں کہ آپ سے لاکھوں یہ سردار، یہ مردار، یہ خان، یہ چودھری، یہ بے نماز، یہ باغی، خدا کے باغی آپ سے کس طرح نکالتے ہیں. ملا تو کم از کم قرآن تو پڑھتا ہے، ملا کم از کم نماز تو پڑھتا ہے، ملا کا رخ تو کم از کم قبلے کی طرف ہے، ملا کا رخ تو کم از کم قبلے کی طرف ہے. میں ایک جگہ مہمان ہو گیا، آدھی رات کو میں اٹھا، وہاں پولیس والے تھے، میں نے کہا قبلہ کس طرف ہے؟ مجھے یہ ہے کہ نیند نہیں آتی، میں آدھی رات کو اٹھاؤں، چلو 4 رکعت 8 رکعت پڑھ لیتا ہوں، قبلہ کس طرف ہے؟ پولیس والے ایک دوسرے سے پوچھ رہے یار قبلہ کس طرف ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں. بخدا خادم حاضر ہے، تو بیٹھ، میں آپ کو سناؤں گا. پھر آپ سمجھ رہے ہیں؟ پولیس والے ایک دوسرے سے پوچھ رہے. میں تو چونکہ اس علاقے نیا تھا، آدھی رات کو اٹھا، مفتی ضیاء الدین وغیرہ یہ لوگ حضرات میرے ساتھ تھے، وہ تو سوئے ہوئے تھے. میں نے کہا قبلہ کس طرف ہے؟ پولیس والوں نے کہا ہمیں قبلے کا کوئی پتہ نہیں، ہمیں قبلے کا کوئی پتہ نہیں. اللہ اللہ اللہ، سلام سلام.
پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ صرف وفاق المدارس میں جن بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا 1,10,000 ہے، اور اس کے علاوہ اندرون سندھ میں، بلوچستان میں، خیبر پختون میں، پنجاب میں ہزاروں چھوٹے چھوٹے مکاتب دیوبندیوں کے، ان میں ہزاروں حافظ وہ الگ ہے۔ پھر راونڈ والوں کو اللہ جزائے خیر دے، وہ بسترے اٹھا اٹھا کر کے راونڈ کی شاخیں تلمبہ کے اندر، چکوال کے اندر، کہاں کہاں راونڈ کی شاخیں، یہاں کراچی کے اندر سینکڑوں ہزاروں شاخیں راونڈ کی، تھوڑا سا نصاب کا فرق ہے آگے پیچھے، اس وجہ سے وہ وفاق سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، وہ بھی دیوبندی۔ ان کے حافظوں کی تعداد ہزاروں کی تعداد میں، بریلوی حضرات ہزاروں کی تعداد میں، جماعت اسلامی والے ان کے مدارس میں بھی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں حافظ ہوتے ہیں، اہل حدیث حضرات بھی ہزاروں حافظ پیدا کرتے ہیں۔ ایک اور گروپ ہے اللہ کے فضل و کرم سے ان کے حافظ ہوتا ہی نہیں، میں فی الحال میرے ذہن سے نکل گیا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ ان کے ہاں کوئی حافظ ہوتا ہی نہیں۔ یہ بریلوی، یہ جماعت اسلامی، یہ اہل حدیث، یہ دیوبندی، یہ راونڈ، یہ غیر راونڈ چھوڑو۔ میں خود کالج میں پڑھ چکا ہوں، میں یونیورسٹی میں پروفیسر ڈاکٹر ہوں، لیکن آپ کو بتاؤں کالج کو فارج کی بیماری لگی ہے، کالج صرف شہروں تک، کالج صرف شہروں تک ہے۔ گوادر کے یہ ریگستانوں کے اندر، ان صحراؤں کے اندر، بلوچستان کی جنگلوں میں، پہاڑوں میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی ان ماؤں کو، آپ کے سامنے قسم اٹھا رہا ہوں، میں نے شراب کی بوتل نہیں پی ہے۔ آپ کے کراچی کے بعد سرمایہ دار اللہ ان کو جزائے خیر دیں، وہ پہاڑوں میں عورتیں، میری مائیں اور بہنیں قرآن پڑھاتی ہے، بچیوں کو اور بچوں کو حافظوں کو بناتی ہے۔ ان خواتین کے لیے کسی نے 1200 روپے مقرر کیا ہے، کسی نے 1100 کیا ہے، کسی نے تو تیر مارا ہے تو 2000۔ واہ واہ، خدا قرآن کا کام کس طرح لے لیتا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ صرف دیوبندی، بریلوی، جماعت اسلامی، اہل حدیث، راونڈ، غیر راونڈ، وفاق المدارس، غیر وفاق المدارس، ان حافظوں کی تعداد 2.5-3 لاکھ سال میں ہے۔ علماء الگ، مفسر الگ، محدث الگ، مفسر الگ، محدث الگ۔ میں آپ کے سامنے ابھی آیا ہوں، مولوی امریکہ سے لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، آئے ہوئے علماء ہیں، بحرین کے، مسقط کے، پراندے، کہاں کہاں کے لوگ آئے۔ بخدا آپ کو بتاؤں کہ رات کو 2-2 بجے، 3-3 بجے تک، میں بھی تو کوئی انسان کا بچہ ہوں، کتاب دیکھ دیکھ کر کے بوڑھے بوڑھے مولوی، ان کو پڑھانا تو میں ٹرخا تو نہیں سکتا، ان کے لیے تو مجھے محنت کرنی پڑتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کیا، ہم تو وہی بھیکاری ہے، آپ کے بچوں کو رسید بھی لے کر کے آپ کے دکان پہ بھی آ جائیں، رسید لے کر کے آپ کے دکان پہ بھی آ جائیں، آپ کے بچوں کو قرآن بھی پڑھائیں، حافظ بھی پڑھائیں، حفظ بھی ان کو پڑھائیں، اور عالم بنائیں، مفتی بنائیں، مفسر بنائیں، محدث بنائیں۔ آپ نے مدرسے میں کیا دیا، لیکن جب کوئی سیٹ مرتا ہے نا آپ کے سبزی منڈی کا، جب سیٹ آپ کا مرتا ہے تو وہ 2 مہینے سے بسترے پر سویا ہوا، کپڑے اس نے خراب کیا، اس نے غول مول کیا ہے، کپڑوں کو سارا کا سارا متیاز کیا ہے کپڑوں کو، اب اس کے بچے قریب بھی نہیں جاتے۔ 2 مہینے کے بعد سیٹ مردار ہوتا، مردار ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ مردار ہونے کا ٹائم ہے، حافظ صاحب، حافظ عبدالحمید صاحب، مولانا منظور صاحب، ابا جی طبیعت خراب دی، ابا جی کی طبیعت خراب ہے، آؤ پڑھو۔ تو مولوی صاحب یاسین والقرآن الحکیم پڑھ کر کے، اس کے بعد ابا جی مر گیا، مرنے کے بعد کہتے ہیں کہ مولوی صاحب اس کو غسل دے دو۔ کیوں غسل دے دے، کیوں غسل دے دے، اس بدبو کو مولوی کیوں برداشت کرے؟ کیا عبدالرزاق کے، حاجی عبدالرزاق کے بینک اکاؤنٹ میرے پاس ہے، کیوں بچے غسل نہیں دیتے، کیوں غسل نہیں دیتے؟ ہم غسل کے لیے، میری ذمہ داری ہے، میں مسلمان ہیں، آپ پہ قربان جاؤں میرے بھائی، ٹھیک ہے، لیکن جب تک جوان ہے آدمی، جب تک جوان ہے تو بیوی کہا سبحان اللہ، اس وقت تو بیوی آجا دل لگ جا ٹھا، اس وقت تو بیوی قربان کندھاری انار کی طرح ہے، بیوی بھی قربان، اس طریقے پر ہو جاتا ہے تو بیوی کہا مردار۔ ہمیں معلوم ہے کہ جب تو بڑھا ہو گیا، آنکھوں سے بہرا ہو گیا، آنکھوں سے نابینا ہو گیا، کانوں سے بہرا ہو گیا، اور پھر یہ ہے کہ کچھ دماغ بھی کام نہیں کر رہا، پھر تسبیح ہاتھ میں دیتے ہیں کہ دل تسکے دے بکواس مکو، سمجھے، جا تسبیح لے کر کے بڑھے پھر آ کر کو قربان جاؤں ان بوڑھوں پر، پوری دنیا ان سے بیزار، بیوی بھی بیزار ہوتی، اس لیے کہ بیوی کے کام کا نہیں ہے، یہ ایکسپائر ہو چکا ہے، یہ ایکسپائر ہو چکا ہے، اس کی گارنٹی مشین وہ ختم ہو گئی، بیوی نے بھی اس کو چھٹی دے دی، نوجوان لڑکوں نے بھی اس کو چھٹی دے دی، وہ بہرا ہے، پھر اس کے بچوں سے پوچھتے ہیں، بچہ جب دفتر کے اندر ہے، سبزی منڈی میں یا کہیں پر، بڈھا ابا آ گیا، آنکھوں سے نابینا ہو گیا، بینائی اس کی چلی گئی، اور کان اس کے کام نہیں کر رہے، لوگ آہستہ سے تھوڑا تھوڑا سنتا ہے، لیکن لوگوں نے کیا کہا، لوگ پوچھتے ہیں دا سوکھ دی دا کم جانے رکھ لے دے، رشتہ کو دفتر کے دا بڈھا سوکھ دے، دا بڈھا کون ہے، کہتے تھا اس میں ملازم دیکھنا، دزمہ ملازم، بڈھے کو غصہ آ گیا، تدور سے اخبر مور پوست کا وجہ ملازم سکھ، سمجھے، کہاں کہ میں ملازم آ گیا، داما تو ملازم بھائی، مجھے ملازم، زو اخبر مور تپوس، آگا تپوس کا وجہ ملازم ہے استخوان،
اس وقت بیوی بیزار ہو گئی ہے، بچے اس سے بیزار ہو گئے، اس مردود کو باہر نکالا، تسبیحات دے کر کے مولوی صاحب کے پاس چلے جاؤ، لیکن ایک اللہ ہے، قل اعوذ برب الناس یہ بچپن کا زمانہ ہے، ملک الناس جوانی کا زمانہ ہے، الہ الناس معبود کی طرف چلا جاتا ہے، بڈھا ہو گیا، اللہ کہتے ہیں دنیا نے تجھ پہ لعنت بھیجی، تو ہاتھ اٹھاتا ہے، مجھے خدا کو شرم آتی ہے کہ تیری درخواست کو رد کر دوں۔